بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ میاں سعادت علی ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ممبر ایگزیکٹو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، وزٹنگ فیکلٹی ممبر ڈیولپمنٹ آف لا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہیں آپ، چیئرمین بہاولپور لا فورم آپ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ مختلف بینکوں کے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ آپ 2018-2019 میں وائس چیئرمین لیگل کمیٹی ہائی کورٹ لاہور رہ چکے ہیں۔ آپ وائس چیئرمین لا امپاورمنٹ کمیٹی لاہور بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی 24 کتابیں ریوائزڈ اور ریویو مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آج ہم آپ سے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، لا کے بارے میں بات کریں گے اور بار کی پولیٹکس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ آئیے تو ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا 94 نیوز کا کہ آپ نے میرے پاس آنا جو ہے وہ اپنی ترجیح میں جانا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں قیمتی ٹائم دینے کا۔ سر، ہم اگر سب سے پہلا سوال کریں آپ سے تو تعلیم کے حوالے سے، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میری ابتدائی تعلیم، کیونکہ فادر جو ہیں وہ سرکاری پوسٹنگ کی وجہ سے ان دنوں میں فیصل آباد موجود تھے، اور میں نے اپنی جو ہے ابتدائی تعلیم انٹر تک جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ سے جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے اپنا بی کام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اپنی جو ہے وہ LLB جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور LLB کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں اپنا ماسٹرز جو ہے LLM ایم فی لا میں نے یہ سپیریئر یونیورسٹی لاہور سے 2011-13 سیشن میں مکمل کیا۔ ٹھیک سر۔ سر، آپ نے LLM کہاں سے کیا اور تعلیمی تجربہ کیسا رہا؟ LLM میں نے 2011-2013 سیشن میں سپیریئر یونیورسٹی سپیریئر لا کالج لاہور سے مکمل کیا۔ ٹھیک۔ اور میں کہوں گا کہ مجھے جتنا اپنے LLM کے دورانیے میں سیکھنے کا موقع ملا ٹھیک اپنے اساتذہ سے، اس ریسرچ ورک سے، وہ میری تمام تعلیم ایک طرف، اور یہ والے 2 سال جو ہے میں وہ تمام تعلیم میں سب سے بہترین جو اسی کو گردانتا ہوں۔ ٹھیک سر۔ آپ نے تعلیم و تدریس کہاں سے شروع کی اور کون سے اداروں میں پڑھاتے رہے ہیں آپ؟ تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہمارے خاندان میں ہمیں تعلیم کا ایک تربیت میں فرمایا جاتا ہے جی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا پیشہ ہے، اور ہمارا خاندان تقریباً گزشتہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ سے تدریس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جی۔ جو جس فیلڈ میں سرو کر رہا ہے وہ ساتھ تدریس جو ہے اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اسی طرح میں اپنے پڑھانے کے ساتھ بھی جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کو لازمی طور پہ پڑھاتا تھا۔ جی۔ اسی طرح میں نے اپنے LLM دورانیے میں آنریری سیشن جو ہے پڑھائے۔ اسی طرح میں پھر 2015 میں بہاولپور آیا تو مجھے اس وقت سے آج تک الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی لا ڈپارٹمنٹ، بینکنگ لاز، مائنر ایکس اور پرنسپل آف پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ میں سرو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ آج کل بھی کوئی اکیڈمی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں؟ میں اسلامی یونیورسٹی لا ڈپارٹمنٹ کے ایز اے فیکلٹی ممبر سرو کر رہا ہوں۔ اس کے ایگزامینرز میں سے، اس کے سپروائزر میں سے الحمدللہ مجھے ایک سرو کرنے کا موقع ملا، اور میرے لیے بڑی باعث فخر بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ہم لا کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ نے پریکٹس کب شروع کی اور کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں آج کل، اگر ہم بات کریں تو؟ میں اپنے LLB مکمل کرنے کے بعد 2011 جب مجھے پنجاب بار سے وکالت کا لائسنس ملا، جی، اس وقت سے آج تک میں اپنے شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں، اور میں زیادہ تر جو ہے میرے پاس بینکنگ، اور بینکنگ کے ساتھ میں پہلے نمبر پہ تو کہوں گا کہ بینکنگ بھی ایک سول کا پارٹ ہے۔ جی، سول، پھر اس میں میرے پاس اسپیشلٹی میں بینکنگ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میں پھر ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس، جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں، میٹرز ہیں، میں ان کو ڈیل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر، آپ ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ بہاولپور ہیں۔ بار کی پالیٹکس کے بارے میں کچھ آگاہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کوئی بھی وکیل جی، جو ہے شاید وہ بار پالیٹکس کے بغیر اس کا زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہے میری نظر جی، میں۔ اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی، جس طرح کچھ دیر پہلے ایک بات سننے میں ملی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک فقرہ بولا تھا کہ غیر سیاسی، تو ہم وہ فقرہ نہیں بولیں گے، غیر سیاسی تو صرف شاید جو ہے وہ چوپائے ہی ہو سکتے ہیں۔ انسان تو ہر طرح کسی نہ کسی
شعبہ اور طرز فکر میں اور سیاسی وابستگی رکھتا ہے جی اور جو پازیٹیو سیاسی چینجز بہتری اس میں ہمیشہ انسان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور وکلا جو میرے جن آئیڈیلز میں سے کہیں گے تو ہمارے فاؤنڈر پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ڈاکٹر سر محمد اقبال, یہ میری آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں لا میں. اور یہ لوگ ہمیشہ اپنے ایک پالیٹکس کا حصہ رہیں, تو آج ہم جس آزاد خطے میں بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کی ان جدوجہد کا نتیجہ ہے. جی اور اسی طرح میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو جو بار پالیٹکس جب میں لا میں آیا اور اس سے پہلے بھی ہمارا خاندان وہ ایک علاقائی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. جی چچا ماموں اس میں ایک جو مجھے ایک ہمیشہ سے اپنے. اچھا سر, اب ہم الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو وکلا کے الیکشن سالہ سال چلتے رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. ایک الیکشن ہوتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ روشنی کچھ ڈالیے. احمد بھائی, میرا خیال ہے کہ ہم وکلا نے تمام لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے. ٹھیک. اور اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا سے لے کے تمام اداروں کے لیے ایک الیکشن کی شکل میں خوشگوار پہلو رہتا ہے. جی. اور اس میں ہماری کیونکہ مختلف بارس ہیں اور مختلف بارس کے ساتھ پہلے نمبر سے پاکستان بار ہے, اس کے الیکشن, پھر اس کے بعد ہماری پروونشنل بارز آ جاتی ہیں اس کے انڈر, پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری ہائی کورٹ بار آ گئی, ہماری لوکل بارز آ گئیں. جی. اسی طرح ہمارے جیسا لاہور اور باقی شہروں میں ٹیکس بارز اور ان کے انعقاد کے ساتھ وہ بھی پھر الیکشنز, اور اس میں تمام کیونکہ وکلا ہمارے مختلف بارز کا حصہ ہیں اس لیے کچھ وقفے کے ساتھ تمام الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے رہتے ہیں. اور اس حساب سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ہی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارا سال ہی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور سارا سال ہی ایک الیکشن کے سیٹ اپ میں, لیکن یہ ہے کہ ایک سال کا ہمارا ٹینیور ہوتا ہے باقی تمام الیکشنز کا. پنجاب بار کا ہمارا جو ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے. جی. اچھا سر, ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو میں یہ کہوں گا کہ وکلا کے اندر اگر میں اپنی آئیڈیل پرسنالٹیز کا ذکر کروں تو علامہ اقبال, ڈاکٹر سر علامہ اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فاؤنڈرز, اور اگر ہم ان کی لائف کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رائل پروفیشن, اسے اسی لیے رائل پروفیشن کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے نمبر پہ تعلیم و تربیت, وکیل ٹل لائف پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, آنیسٹی, لائلٹی, ڈگنیٹی, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک وکیل کی زندگی کا اثاثہ. ان تمام چیزوں کے تو مرہون منت ہم ایک اچھا وکیل بن سکتے ہیں. اور کبھی بھی پڑھائی کو اپنے سے دور نہیں کیا جا سکتا, ہمیشہ سیکھنے کا عمل جو ہے اس کو اپنائیں, ہر نئی چیز سیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہ آنیسٹی اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے کلائنٹس کے ساتھ, اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ رہتا ہے اور آپ بہتری, کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ینگ وکلا اور بہاولپور بار کے کیا مسائل ہیں؟ ینگ وکلا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایتھکس کی کمی کا ہے. ایتھکس میں سب سے مین کوئی وکیل کے لیے اگر کوئی چیز ہے, جس طرح ہمارے لوگ, ہمارے سینئرز بار ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جاتے تھے, لنکرز ان بار ایٹ لا کی طرف رجوع کرتے تھے, اور ان تعلیمات میں وہ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے اس سال 9 ماہ سال کے ہمیشہ کورسز کے اندر زیادہ تر ان کی توجہ وکلا کے ایتھکس کے پروگرامز پہ ہوتی تھی. ہم ایتھک کے پروگرام سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے, پھر ہمارے سینئر ٹیچرز کا گائیڈ کرنا, اس گائیڈنس سے ہم پیچھے ہٹتے گئے, اور ہم نے بار پالیٹکس میں وقت سے پہلے جو ہے وہ ان ہونا جب شروع کیا ہے تو ہم اپنی تمام خود بخود اپنے آپ کو مختلف مسائل میں الجھاتے چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ لوکل بار کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ وکلا کے گروپ بنے ہوئے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلا میں نمبر پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے وہ جو گائیڈ کرنے کے ساتھ, ایک پڑھائی کا رستہ دکھانے کے ساتھ, آگے بڑھنے کے ساتھ, آنیسٹی اور لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کرنے کے ساتھ بتانے کے بجائے سیاست کی طرف الجھا دیا ہے. اس سیاست میں الجھنے کے ساتھ ہمیں فوری طور پہ تو چاند دکھائی دیتا ہے, لیکن ہم اپنی پریکٹس سے, ہم ایک تجربے سے وکالت کے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اگر ہم کہیں کہ ہماری جو بارز, جس طرح پروونشنل بارز ہیں, میں پنجاب بار کا حوالہ دوں گا, تو وہ ریگولیٹری بارز ہیں, وہ چیریٹی یا
چیریٹی فنڈز یا اس طرف کو جانے والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہاں بیٹھ کے پے کر سکیں. یہ ہم نے اپنی محنت کے ساتھ ارن کرنا ہے, اپنی محنت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم اپنی محنت کے ساتھ اپنے پروفیشن پہ فوکس کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, اس لیے ہمارے ینگسٹر وکلا کو اپنی پڑھائی, اپنی ہائر ایجوکیشن, اپنی پروفیشن کے ساتھ لائلٹی کی, اپنے کلائنٹ کے ساتھ آنیسٹی کی ضرورت ہے. خود بخود پروردگار رستے بناتے رہتے اور سلسلے بنتے جاتے ہیں. ٹھیک, بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. بار اور بینچ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جتنے بھی بینچ میں آنے والے لوگ ہیں وہ کل اسی بار کا حصہ تھے اور کل بینچ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد پھر انہوں نے اسی بار اور بینچ بار میں آنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ایک کہوں گا کہ کبھی بھی اخلاقیات سے ہٹ کے نہ بار کو نہ بینچ کو چلنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا, ادب کا اگر توازن قائم ہے تو ہمیشہ یہ ریلیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف, کامیابی کی طرف ہی جائیں گے. اگر ادب کا اور آپس میں رسپیکٹ کی چیزوں کو اگر آپ جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں گے تو ہمیشہ تناؤ اور لڑائی کی طرف ہی صورتحال جائے گی. ٹھیک سر, پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا ڈرا بیک ہیں اور جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی کی دیر ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے آپ ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا. ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے اس پروفیشن میں دیکھتے ہوئے اور اپنے سینئرز کے ساتھ سرو کرتے ہوئے ہو چکا ہے, جس میں نے سب سے بڑی چیز, اور ایز اے قانون کے طالب علم میں نے بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگوں نے جن ممالک کا لیگل سسٹم اڈاپٹ کیا وہ لوگ اس سسٹم کو آج سے 50-60 ایئرز پہلے چینج کر چکے ہیں. آج بھی ہم 1800 سے لے کے 1900 اوائل وہی لا, وہی ایکس, انہی رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ قوانین کے اندر ترمیم بھی لا رہے ہیں, تبدیلی بھی لا رہے ہیں, تو وہ میکسیمم ایئرز کی چینجنگ کی حد تک لا رہے ہیں. ٹھیک, اگر ہم ان قوانین کو, ہمارے جورسٹ موجود ہیں, جورسٹ بیٹھے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر, ہمارے جو اگر آپ مطالعہ کریں گے برٹش کا یا آپ یو ایس کا یا باقی, ان کی جب بھی پارلیمنٹس آتی ہیں اس کے اندر ان کی کریم اس وقت بیرسٹرز کی قانون دان بیٹھے ہیں جو نئے قوانین کو ترتیب دیتے ہیں. اور سب سے مین چیز کہ وہ کبھی بھی قانون کے اندر کوئی لکونہ نہیں چھوڑتے. جب قانون کے اندر لکونہ نہیں چھوڑتے, ہمارے پاکستان کے اس سسٹم میں ہم لوگ اسی مٹی سے بنے ہیں, ہم لوگوں نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. ہمیں یہ جو چیزیں سننے کے بعد ایک تکلیف کا پہلو جس میں سے گزرنا پڑتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو سپیڈی سسٹم کی طرف لے کے جایا جائے. اس وقت بہت ساری چیزوں میں ترامیم آ بھی چکی ہیں, تبدیلیوں کی طرف جا بھی رہے ہیں, لیکن جو آپ کا سوال ہے جس تیزی سے بڑھنا چاہیے اس تیزی سے انصاف کی فراہمی کی طرف نہیں جایا جا رہا. لوگ انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ آنے تک جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں بچتا. اس کا مطلب ہے یہ جو لکوناز ہیں, فلاز ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے. ہمیں اپنے قوانین نئے بنانے کی ضرورت ہے, قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. سپیڈی انصاف کے لیے ہمیں جو ہے سپیڈی ٹرائل کورٹس کی دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہترین, اور اگر انصاف کی فراہمی نہ ہو, اور ایک چیز جو فرمائی جاتی ہے کہ معاشرہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے, معاشرہ ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا. لوگوں کے اندر جب ناانصافی کا یقین اور یہ فقدان بننے لگے گا, اس وقت آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر بے یقینی کی کیفیت بڑھتی جائے گی, لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتے جائیں گے. اگر بر وقت انصاف نہیں فراہم کریں گے تو ہر انسان خود اپنی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کے تو انصاف لینے کے لیے لڑ دوڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ہم اپنے قوانین جن کو ہم آج سے 2 صدی 3 صدی پہلے سے فالو کرتے آ رہے ہیں ان کو موجودہ پیرائے کے مطابق اس میں ترمیم لائی جائے. اور ہم کبھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہمیں ہر طرح کے جورس سے, قانون دان سے اللہ تعالیٰ نے معلم جو ہے عطا کیے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان چیزوں میں چینجز لا سکتے ہیں اور جو ضروری ہیں اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا موٹیویشن کے حوالے سے. جو وکلا حضرات جج بننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے ایگزام کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ ایز ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل,
پہلے نمبر پہ تو اگر آپ تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ دنیا کے باقی ممالک کا موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میجسٹریٹ بننے کے لیے بھی ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ لا گریجویٹ ہی ہوں گے. وہ کسی بھی شعبہ ہے فکر کے اندر جو آدمی سرو کر رہا ہے اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ ان کو موقع دیں گے کہ آپ آئیں اور اس سیٹ پہ سرو کریں. یہ اس ملک کے لیے ادارے کے لیے آنر کی بات ہوگی. ہمارے پاکستان میں سسٹم اس طرح کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ آپ LLB کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ 2 سال کی ہے تو یہ کہ آپ پریکٹس کا دورانیہ 2 سال کورٹس میں گزاریں, اس کے بعد آپ جو ہے ایگزام دیں اور آپ سول جج آ جائیں. سول جج آنے کے بعد پھر آپ اس کے بعد اسی طرح ہمارے ایڈیشنل سیشن جج کا ٹرینڈ ہے کہ آپ 10 سال کا اگر آپ کا پریکٹس کا دورانیہ گزر چکا ہے تو آپ ایڈیشنل سیشن جج کی سیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو آپ ایگزام دے کے تو آپ ایڈیشنل سیشن جج آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب 2 سال کا انسان سرو کر کے ایگزام دے کے سول جج کے لیے آتا ہے تو یہ ایک بہت چھوٹا دورانیہ ہے دنیا کے باقی ممالک کی نسبت. یا تو اپنے سسٹم کے اندر میں اپنے جو اس وقت سننے والے ہمارے ہائر اتھارٹیز ہیں ان تک ایک ریکویسٹ لازمی پہنچانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اپنی فوج کا نظام دیکھتے ہیں, جو سیکنڈ لیفٹیننٹ کو ہم لے کے چلتے ہیں وہی آدمی کل کو آرمی چیف تک جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک المیہ ہے کہ جس انسان کو ہم اس پریکٹس ان چیزوں کے بعد ایک ایگزام کے میں سے گزار کے سول جج لے کے آتے ہیں اس کو ہم میکسیمم ایڈیشنل سیشن جج پہ ریٹائر کر دیتے ہیں. بہت کم مثالیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ سول ججز جو ہیں وہ جسٹس ہائی کورٹ کے جسٹس تک بھی پہنچ پائے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان ججز کے مزید ایگزام اور کورسز ایڈ کر لیں, لیکن ایک طریقہ کار کے ساتھ سول جج کے ایگزام سے لے کے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوئے کم از کم سپریم کورٹ کے جسٹس تک جانے والا طریقہ کار وضع کریں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ججز کے اندر بہت ساری جو بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوگی. ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم پروموشن کے ساتھ جب ہم کل سول جج آئے ہیں تو ہم یہیں سے کل کو ایڈیشنل سیشن جج بنیں گے, یہیں سے اب ہم کل ہائی کورٹ کے جسٹس پروموٹ ہوں گے, یہیں سے کل ہم سپریم کورٹ جسٹس جا کے ریٹائر ہو سکتے ہیں. سسٹم میں اس پازیٹیو چینج کی ضرورت ہے. اگر اس سسٹم میں یہ پازیٹیو چینج آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ٹیلنٹڈ اور انٹلیکچوئل وکلا ایگزام دے کے سول جج بننے کو ترجیح دیں گے. ہمارے بہت سے انٹلیکچوئل وکلا اسی سسٹم میں اس لکونہ کی وجہ سے اس سول جج کی بجائے پھر پالیٹکس میں آتے ہیں, پھر ایڈیشنل سیشن جج کی طرف جاتے ہیں. اگر وہاں صورتحال نہیں بنتی تو پھر وہ کل کو اپنے اس پالیٹکس کے کیریئر کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کل ہم جسٹس کی ایلیویشن کی طرف جا سکتے ہیں. اگر بکس کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری بکس لکھی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بکس کا حوالہ بھی دیں یہاں پہ, اور اس بکس کو لکھنے میں کن کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. الحمدللہ پہلے نمبر پہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے اساتذہ جن سے میں نے سیکھا اور میرے والدین تمام بڑوں کی دعائیں, اور میں اس قابل ہوا. اور میں ہمیشہ سے ایک شوق تھا اپنے باپ دادا ان کا ریسرچ ورک اٹھاتا تھا, دیکھتا تھا, اور مجھے بڑی خوشی اور فخر ہوتا تھا جب میں ان تھیسز یا ان کے کمپائل یا ریسرچ ورک کو دیکھتا تھا. اور اسی طرح میں نے جب LLM سٹارٹ کیا تو مجھے میرے اساتذہ جن میں اپنے اساتذہ کا نام لینا یہاں پہ از حد ضروری سمجھتا ہوں, جس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم جو یونیورسٹی لاء کالج یونیورسٹی کے ڈین تھے, ان سے میں نے سیکھا. اور اس کے بعد میرے جو اساتذہ میں سے جسٹس مزمل اختر شبیر وہ ہیں, پھر اس میں بیرسٹر راجہ ریاست علی ہیں, جن کو میں نے کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو وے میں گائیڈ کرتے دیکھا. اور انہوں نے یہ کچھ چیزیں میرے اندر سے پالش کرنے والی اس کو چاہا مزید پالش کر کے کہ میں لوگوں کے لیے سرو کروں اور لوگوں کے لیے مزید فائدہ مند بنوں. اس طرح سے میں نے اپنا 2013 میں پہلا ریسرچ ورک ہیومن رائٹس پہ, رائٹس آف وومن ان اسلام پہ کمپلیٹ کیا. اس دوران میں مجھے موقع ملا اس وقت بیرسٹر ڈاکٹر CM افضل جاوید صاحب کے ساتھ, پھر اس وقت میں نے جو ہے وہ سٹیزن شپ لا کے اوپر بک کمپائل کی. پھر اس کے بعد مجھے ایسٹرن لا بک پبلیشر ایک اچھے دوستوں کی شکل میں ملے, گائیڈ انہوں نے کیا. اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ انٹرنیشنل لا, ایلن ٹنڈن, SK کپور, اس کو ریوائز کیا.
پھر یہ کچھ بکس الحمدللہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت یہ سیکنڈ پبلشنگ میں آئیں. پھر اسی طرح بیرسٹر جو نسیم صابر صاحب کی کنونسنگ پلیڈنگ کی بک ہے وہ مجھے ریوائز کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے مائنر ایکس کو پھر میں نے بینکنگ لا سرو کر رہا ہوں. اس کے اندر میں نے اپنے جو میرے بڑے بھائی جو دبئی اسلامک بینک کے سینٹرل نارتھ پاکستان کے کیڈ ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ان کی اسپیشلٹی بھی بینکنگ ہے, ان کے ساتھ میں نے بینکنگ اسائنمنٹ اور بینکنگ لاس کو کمپائل کیا جو میں اسلامی یونیورسٹی لا ڈپارٹمنٹ میں لاسٹ 3 to 4 ایئر سے سرو بھی مارننگ ایوننگ کو کر رہا تھا. اسی طرح میں نے رینٹ ایکٹس کو کمپائل کیا. اس میں آج کل میں نے پرنسپلز آف پولیٹیکل سائنس ہو گئی, اس میں سوشیالوجی ہو گئی, پاکستان اسٹڈیز ہو گئیں, اس میں نے وکلا کے لیے ہمارے ینگسٹرز کے لیے جو ہے کمپٹیشن سے ریلیٹڈ میں نے NTS اور گیٹ ٹیسٹ اور اس سے ریلیٹڈ MCQs یہ کمپائل کیے. اور الحمدللہ اس کے اوپر میرا کام چل بھی رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا بھی رہے گا. اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر جو فرسٹ بک ہیلتھ کیئر لاس کے اوپر کمپائل کی الحمدللہ وہ بھی میں نے اپنے میرے دوسرے بہاولپور لا فرم پارٹنر سینئر وائس پریزیڈنٹ آج کل میرے ساتھ سرو کر رہے ہیں محمد رفیق ملک صاحب, ان کے ساتھ ہم نے ہیلتھ کیئر لاس کو کمپائل کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان تمام بکس میں تمام ریسرچ ورک کو بہت پذیرائی ملی اور ہم اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں ہر روز میں کوئی نئی چیز جو ہم خود فیل کرتے تھے جہاں پہ لکوناس کے ان کو فل کر کے کوئی نئی چیز لا سکیں. ہر روز ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک نئی چیزیں آپ کو ملیں گی پازیٹیو وے. ٹھیک ہے سر, ایز اے لیگل ایڈوائزر آپ مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آگاہ کریں. جی بالکل. الحمدللہ میں اس وقت تقریباً 8 سے 10 کے قریب جو ہے اداروں میں ایز اے لیگل ایڈوائزر سرو کر رہا ہوں, جس میں سب سے جو ہے وہ پہلے نمبر میں ذکر کروں گا زرعی ترقیاتی بینک ZTBL. اس میں بینکنگ کورٹ لیول سے لے کے ہائی کورٹ تک اس میں سرو کر رہا ہوں. پھر اسی طرح میرے پاس سلک بینک بہاولپور ہے, پھر میرے پاس اس میں الفلاح بینک ہے, دبئی اسلامک بینک ہے اور فیصل بینک سرو کر رہے ہیں ہم. یہ بہاولپور بھی اور لاہور بھی یہ سرو کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس پھر فرم کے پینل پہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو ہم سرو کر رہے ہیں ہول پاکستان, جس میں بہاولپور میں ایک بینو کینسر ہاسپٹل ان کے اداروں میں سے ایک ہے. اسی طرح GHQ بارڈر ایریا کمیٹی کو وہ بھی جو ہے میرے پارٹنر اور ہم اس کو فرم ایز سرو کر رہے ہیں لیگل ایڈوائزر. اسی طرح ہمارے پاس پھر ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ میں ہاسپٹلس اور یہ ہیلتھ کے ادارے ہیں جس میں ہم سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایگزیکٹو ممبر کے ساتھ ساتھ آپ کن کن کمیٹیوں کے ممبر ہیں؟ الحمدللہ اس سال 2021 اور 22 ہمیں موقع ملا انڈیپینڈنٹ اپنے گروپ کے ساتھ آنے کا, اور میں کیونکہ ہمیشہ پیار محبت اخلاقیات کی سیاست کے اوپر ہی یقین رکھتا ہوں اور یہی میرے خاندان اور بڑوں کی تربیت کا حصہ ہے. اس میں ایز اے ایگزیکٹو ممبر میں سرو کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میرے پاس سیمینار اور ریسرچ ورک کمیٹی ایز اے چیئرمین مجھے آنر دیا گیا جس میں سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہیلتھ ریفارمز کمیٹی ایز اے ممبر سرو کر رہا ہوں. اسی طرح کچھ چیزیں میرے پاس جس طرح میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وکلا کو جس انتظار میں سے کرب میں سے گزرنا پڑتا ہے الیکشن کی رات کو, بائیو میٹرک کے اوپر اس وقت میں الیکشن کو نیکسٹ لانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن ہمارا بائیو میٹرک پہ ہو کے اور کوشش ہوگی کہ ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں 6-8 گھنٹے کا ایک لمبا انتظار کی بجائے 1 گھنٹے میں اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ میرا ایک کام چل بھی رہا ہے مختلف کمپنیز, اور سب سے بڑی چیز میرے پریزیڈنٹ صاحب کا, سینئر وائس پریزیڈنٹ کا, سیکٹری اور ان تمام دوستوں کا میرے اوپر اعتماد, یقین, اور کہ ان چیزوں کے ساتھ اسی کے ساتھ جو ریسرچ ورک سیمینارز کمیٹی وہ بھی میرے ذمے اسی لیے ایک بھاری ذمہ داری دی گئی ہے جس میں نے اپنے تمام جسٹس صاحبان جو پینل میں آتے ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہو بھی رہی ہیں اور ان سے ایک بہت پازیٹیو رسپانس ملا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ینگسٹرز جو ینگ وکلا اس وقت بار میں سرو کر رہے ہیں اور پولیٹکس کی طرف انوالو پہلے ہی ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے, تاکہ ان کے لیے کوئی 2 گھنٹے ایسے بار روم کے اندر ترتیب دے رہے ہیں جہاں پہ ہمارے سینئرز آ کے, ہمارے جسٹسز آ کے, ہمارے سینئر پروسیکیوٹرز آ کے 2 گھنٹے ایتھکس پہ کسی بھی لیگل ٹاپک پہ ان کو لیکچر دیں, اور اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی جو ہے مستقبل کا ایک اچھے سفر کے لیے, لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہونے کے لیے اپنا جو ہے مستقبل کا تعین کر سکیں. ٹھیک ہے, بہاولپور لا فورم کے آپ چیئرمین ہیں, لا فورم کب قائم ہوئی اس کے بارے میں آگاہ کریں گے؟
میرا بھاولپور میں آنا، اس سے پہلے میں لاہور میں اے آر لا فرم کا حصہ ہوں، جس میں میرے سینئرز، میرے پارٹنرز بیرسٹر راجہ ریاست علی اور باقی دوست اس میں وابستہ ہیں۔ بھاولپور میں میرا آنا 2015 میں آ کے یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہونا، بھاولپور کی ممبرشپ جو ہے بارس کے لیے میرے لیے فخر کی بات تھی، اس کو لے کے چلنا۔ اور اس وقت میں نے اس خطے کو، اس ریاست کو دیکھتے ہوئے ایک بہاولپور لا فرم کا لفظ چوز کیا، اور پھر اس کے بعد پنجاب بار کونسل سے اس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے باغ دوڑ کی۔ الحمدللہ یہ پنجاب بار میں جو رجسٹرڈ ادارے ہیں ان میں سے اس وقت ایک بہاولپور کی بار کونسل ہے۔ اس میں میرے ساتھ میرے ایک انٹلیکچوئل دوست، میرے پارٹنر سینئر وائس پریزیڈنٹ رفیق ملک صاحب میرے ساتھ، میرے دوسرے سینئر پارٹنر ہیں، اور از حد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری لا فرم جتنی بھی انٹلیکچوئل ورک کو پروموٹ کر سکے۔ جو ضرورت مند لوگ آتے ہیں ان کے لیے جہاں تک ہم ان کی ضرورت پوری کر سکیں ہم ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کو لیگل فری ایڈ دے سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جہاں ہم ان کے کیسز جو ہے وہ چیریٹی کے طور پہ ہم اس کو لڑ سکتے ہیں ان کے لیے وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیگل فرم کے اس دائرہ کار میں ہوتے ہوئے میں اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ بہت سارے دوست جن کی فیسز کے لیے کوشش کرتا ہوں، اسکول کالجز کے لیے پڑھانے کے لیے، اس کے ساتھ یہ کہ اسی کے زیر سایہ ہوتے ہوئے اور بے تحاشا فلاح کے کام جو ہم اسی بھاولپور لا فرم کے شیلٹر میں رہتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ ایک استاد بھی ہیں، تو الحمدللہ۔ ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے نمبر پہ تو میں استاد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہمارے لیے تمام پہلوؤں سے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی استاد سے لے کے قانون دان سے لے کے تمام پہلوؤں کے لیے میری اور ہم سب کی آئیڈیل ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا پہلو برداشت کا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پڑھانے کے لیے خود سیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود زیرو ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھا استاد سب کے لیے باعث رحمت۔ میں اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کا مجھے گائیڈ کرنا، میرے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز کو اجاگر کرنا، ہر چیز کو پازیٹیو وے کے اندر بتایا جانا، آپ کو موٹیویٹ کرنا۔ اس کے بعد یہ کہ ان پہلوؤں پہ مجھے خود پڑھنا، ریسرچ کرنی، دیکھنا، اور اپنے ذہن کو اتنا کھلا رکھنا کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو آ کے آپ کو پازیٹیو چیز یا اپڈیٹ دے، آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ سب سے مین اور بڑی چیزیں ایک استاد کے اندر یہ گنی جاتی ہیں کہ آپ اپنے اخلاق کے ساتھ ہی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم خود پڑھتے ہیں، اپڈیٹ رکھتے ہیں، تو ہم کسی کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے نمبر پہ میں چاہوں گا کہ میرا اپڈیٹ ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد میں کسی دوسرے کو کوئی چیز سکھا سکتا ہوں۔ اور ایک چیز کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں آیا یہ چیز ہماری اپنی ذات پر لاگو ہے؟ میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا، اور میں اپنے تمام جتنے بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، شاگرد ہیں، ان کو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہی چیز بول کے تلقین کروں گا جو میری ذات پہ امپلیمنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر میری ذات پہ امپلیمنٹ میں نہیں ہے تو آپ کبھی اس کے پابند نہیں کرنے کے۔ اس لیے استاد ہمیشہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ جو رول ماڈل ہے، جب آپ سیٹ کے ایک طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اگلی طرف بیٹھے 150 بچوں کی کلاس وہ آپ کو آئیڈیلائز کر رہی ہے۔ اس لیے جب آپ استاد ہیں تو آپ کے اوپر کئی گنا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، نہ کہ ان کے ذہن میں وہ خاکہ جو ایک استاد کا، ایک آئیڈیل کا، وہ ٹوٹنے کی سمجھ آئے۔ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کی زندگی بنے، پازیٹیو چیزیں ان میں آئیں۔ سب سے بڑی استاد کی خاصیت اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک استاد نہ صرف ایک رول ماڈل ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اس کا بولنا، اس کی بات، اس کا پڑھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، تمام چیزوں کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا، یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک۔
سر اب یہاں پہ پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے ہم بات کریں تو موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ عام آدمی کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان جو ہمارے فاؤنڈر انہوں نے حاصل تو کیا ہے اسلام کی تجربہ گاہ کے لیے، اور ہم جتنا بھی اپنے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں، ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری ہر لمحہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ اسی ملک کے ساتھ، اسی کے اداروں کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہمارا وجود ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے یہیں پہ بڑھنا پھولنا اور اسی کے لیے تمام کام کرنے، اور یہیں پہ ہم نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ یہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ رہی پولیٹکس کی بات، تو تمام لوگ، ہر بندہ اپنے اپنے ویوز کے ساتھ آتا ہے، ہر بندہ ایک پازیٹیو چینجز لانے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیٹکس کے لیے بھی سب سے پہلے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر ہم کسی پولیٹکس کی مثال لیں تو سب سے پہلے نمبر پہ تعلیم و تربیت ہے۔ اگر ہم چائنا یا باقی ممالک کی مثال لینے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے سیاست میں آنا ہے تو ان کو ایک تعلیم ہی پولیٹکس کی طرف کی دی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سے اس طرف رجحان کے ساتھ پھر ان کے لوگ، ان کے لیڈرز، ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے جاتے ہیں کہ کس شخص کے اندر، کس اسٹوڈنٹ میں کس طرف کا رجحان ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا کوئی بھی اسکول، کالج یا اس طرح کی گائیڈنس نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک خاندانی سیاست کے اوپر، اور بہت تھوڑے سے چہرے آپ کو دکھائی دیں گے جو عام پبلک میں سے نکل کے سیاست کے اندر جنہوں نے پریویل کیا اور وہ اوپر آئے اور لوگوں نے ان کو پذیرائی دی۔ اور ہم لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ ایلیمنٹ سرایت کر چکا ہے، ہم بھی صرف اسی کے ساتھ چلتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ دادا اس سیاست کا حصہ تھے۔ کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا یا کوئی آپ کے سامنے آتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس پولیٹکس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ قائد اعظم کے بعد اگر آپ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد ہماری بہت ساری شخصیات ہیں جو اس میں ایک سحر انگیز شخصیت میں آپ زیڈ بھٹو ان کا نام لیں گے، لیکن اگر آپ ان کی تعلیمی قابلیت اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کیے ہوئے ایک بیرسٹر اور ایک نامی گرامی معلم تھے۔ اسی طرح آپ اس کے بعد مثالوں میں دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو ایک تعلیم یافتہ، ایک انٹلیکچوئل، ایک ٹیچر آپ کو اس فیلڈ میں ملتا ہے تو آپ کو نئی چیزیں سکھاتا ہے۔ ہمیں بہت سارے چہرے ایسے دیکھنے میں ملے، اور آج کل کی پولیٹکس جو ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی طرف سے ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے قرضوں کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، یا جو بھی وہ اس وقت پازیٹیو چینجز لانا چاہ رہے ہیں، ہم ہر پازیٹیو چینج میں ان کے ساتھ ہیں۔ صرف ایک دو چیزیں، پالیسی میکرز، صرف جو مہنگائی کے کم کرنے کی اگر صورتحال بن سکے تو تاکہ ایک نچلا لیول تک کا طبقہ یہ نہیں جانتا کہ آپ بینکنگ سیکٹر میں، آپ جو ہے وہ اکنامک گراف کے لیے آپ ورلڈ بینک اور اس لیول پہ کیا چینجز لا رہے ہیں، لیکن ایک مہنگائی ڈائریکٹ وہ چیز ہے جس سے ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی عوامل کو دیکھا جائے کہ کس چیز کے تحت جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ایک جگہ پہ روکا جا سکے، وہ نامہنگی ہو سکے جس تک عام بندے کی رسائی ہے۔ ٹھیک سر، آپ اگر ہم پاکستان پولیٹیکل ایفیلیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے جی بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس میں ہمارا خاندان قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ساتھ سے چلتے ہوئے اور مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ تھا، اور قائد اعظم کی مسلم لیگ کو لیتے ہوئے ایک لمبا ٹائم مسلم لیگ پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کے ساتھ سرو کیا، اور اب پھر یہ ہے کہ کچھ ٹائم سے ہم لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف پاکستان کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اور آنے والا لمحے، آنے والے وقت بہت بہتری، کامیابی کی طرف اس ملک کو لے کے بڑھیں گے۔ اور اگر بطور وکیل میرے سے پوچھیں تو وکیل جو ہے وہ کبھی بھی اپنی پارٹی اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وکیل جو ہے وہ دونوں طرف سے اس کو وکیل کیا جا سکتا ہے،
اور اس میں مجھے ہمارے سینئر قانوندان نعیم بخاری صاحب کی بہت ساری باتیں یاد بھی آ جاتی ہیں، حوالہ دینے کے لیے بھی، مثال کے لیے بھی، اور ہنستے مسکراتے وہ بہت ساری چیزوں میں مثال دے جاتے ہیں. ٹھیک. سر، پاکستان میں سیاسی شعور اور سیاسی ترقی کس طرح ممکن ہے؟ پاکستان میں سیاسی شعور اور ترقی کے لیے سب سے پہلے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک. اگر ہم اپنے اداروں میں تعلیم و تربیت کی طرف، تعلیم اور تربیت دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. جی. تعلیم جو ہے وہ کتابوں کی حد تک، اور آپ دیکھیں گے کہ تربیت جو تھی سب سے مین ایلیمنٹ تربیت کا ہے. اگر ہم کسی بھی دنیا کے ادارے کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت ایک جو اسینشل ایلیمنٹ ہے. تربیت وہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں سے، اپنے خاندانوں میں سے لے کے چلتے ہیں. جو اساتذہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ دیتے تھے. وہ اخلاقیات کا درس ہوتا تھا. اخلاقیات، اور آپ دیکھیں کہ ادب اور ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے آج ہم جو پستی میں جا رہے ہیں وہ اس تربیت کی وجہ سے پستی میں جا رہے ہیں. جو آپ کو آئے روز مختلف طرح کے غیر اخلاقی کیسز سننے میں ملتے ہیں وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں مل رہے ہیں. اگر ہم اپنے تربیت کے عنصر کو جس طرح آج سے 50 سال پہلے گھروں میں اور اداروں میں دیا جاتا تھا اس کو اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک نام پہلے کی طرح انشاءاللہ ہوگا. اور جس نے بھی سیاست میں آنا ہے، پولیٹکس میں آنا ہے، پہلے نمبر پہ تعلیم اور تربیت کے عنصر کو ضروری بنایا جائے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے سرو بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، لوگوں کے وسائل اور مسائل جان بھی سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں آگاہی مل کے اور ہم ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک. سر، یہ تو باتیں ہم نے لا کے حوالے سے کی، سیاست کے حوالے سے کی، تو اب میں آپ کی ہابیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ میری ہابیز میں مجھے اچھے اشعار، اچھی شاعری بہت اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ میں ایک وقت تک جو ہے پینٹنگ، آئل پینٹنگ کا شوق رکھتا ہوں، آئل پینٹنگ کرتا رہا ہوں. گارڈننگ میرے شوق میں جو ہے وہ سر فہرست ہے. اسی طرح پرندوں کا، کیونکہ نیچر کی چیزوں سے مجھے بہت لگاؤ ہے. پھر اس کے بعد ہمیشہ میرے پاس آپ جو ہے وہ، میں کہیں بھی ہوں گا، کاغذ قلم میرے ساتھ ہمیشہ آپ دیکھیں گے. کیونکہ مجھے کہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ذہن میں چیز میرے کہیں سے بھی القاء ہوتی ہے تو میں اس چیز کو لکھتا ہوں، ترتیب دیتا ہوں. لکھنا، پڑھنا، یہ شاید دعاؤں کا اثر بھی ہے ہمارے والدین بڑوں کی، اور میں کہوں گا اس سے بڑی اور ہابی اس وقت میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے. جی. ادب سے جیسے بات ہوئی ہے ہماری، تو کوئی آپ شعر سنانا چاہیں ہمیں تو؟ ادب میں اور شاعری میں مجھے جو میں فین، جس طرح میں نے آپ کو پاکستان کی ہمارے دو شخصیات جب میں نام لیتا ہوں ہمارے فاؤنڈر سے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہونا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، اور آپ نے دوسرا میرے سے نام ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا سنتے ہیں. اور میں علامہ صاحب کی تمام اشعار، آپ کی بکس، آپ کی پوئٹری، بلکہ ایون آپ کے رپورٹڈ کیسز بھی، شاید کچھ لوگ ان کو بطور وکیل نہیں جانتے، آپ کے 100+ رپورٹڈ کیسز کی ججمنٹس کی بک بھی جو ہے میرے پاس وہ موجود، اور جس کو میں پڑھ کے اور بہت سارا کچھ سیکھتا ہوں. بطور شاعر آپ نے ایک ہری بھرتری کے شعر کی ورڈنگ کی کریکشن کر کے آپ کی بک کے سر ورق پہ تحریر ہے، جس میں میں اپنے روزمرہ اور ان چیزیں پہ بھی کہوں گا کہ پورا اترتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. کیا بات ہے. اور اس میں آپ ہی اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ ہیرا وہ ہے کہ جس کا جو جگر کا کٹنا جو ہے وہ ناممکن میں سے فرمایا گیا ہے. جس طرح آپ عشق کی انتہا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی ناممکن ہے، لیکن ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، لیکن جو مرد ناداں ہے اس پہ نرم و نازک کلام جو ہے وہ بے اثر جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو تمام چیزیں وہ کارگر ہیں. آپ کو ٹورازم کا شوق ہے، اور کون کون سے ملکوں کی سیر کر چکے ہیں آپ؟ ٹورزم کا شوق ضرور ہے، اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے صرف اگر جانے والی صورتحال بن پائی ہے تو اس میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار. اس نے مجھے اپنے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی مختلف چیزیں ساتھ ساتھ آتی جائیں گی.
پاکستان کے تعلیمی کلچر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ایز اے استاد، ایز اے ایکسپرٹس آپ کیا رائے دیں گے؟ پاکستان کے تعلیمی کلچر کے جو لکوناس ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ اساتذہ اور اس طرح کی ہمارے پاس انٹلیکچوئلس کی کلاس موجود ہے جس کے ساتھ ہم اپنے اس سلیبس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. حکومتی لیول پہ اپڈیٹ کیا بھی جا رہا ہے اور اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی تعلیم و تربیت، جس طرح میں نے بتایا کہ ہم طالب علم ہیں، ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. اور آنے والے وقت کے حساب سے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی آنے والے وقت کے حساب سے تربیت کریں، ان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے موبائل، یہ تمام لیپ ٹاپس، یہ تمام چیزیں جو اس وقت کبھی آج سے اگر آپ 15 سال 20 سال پہلے چلے جائیں جی تصور نہیں تھا. بالکل. ہماری زندگی میں تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم نے دیکھا ایک وقت تھا کہ سی ڈی ہوتی تھی، آج اگر آپ لیپ ٹاپ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ سی ڈی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے. نئے بچے جو آ رہے ہیں وہ دیکھیں گے آپ کے انہوں نے وہ دیکھی نہیں ہے، اور وہ اتنا ہی ان کا مائنڈ بھی شارپ ہے، ایکٹیو ہے، ہم سے تیزی سے وہ چیزوں کو پک کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت آنے والے وقت کے حساب سے کریں. اسی چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے سلیبس کو، ہمیں اپنی تمام تعلیمی چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کھلے دل کے ساتھ. اور سب سے پہلی چیز ہے جی تعلیم و تربیت اور ادب کا لگاؤ، اور جو اپڈیٹ چیز ہیں، اگر اپڈیٹ چیز ہم اپنے سلیبس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ہر پڑھنے والے کے لیے اس کے اندر انٹرسٹ ہوگا اور آگے بڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کوشش کی جائے گی. اور یہ چیزیں بہت ضروری، اور میری نظر میں تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر کوئی بھی چیز سسٹم کے اندر. ایک چیز اور لا کے لیے میں کہوں گا کہ لا کے اوپر صرف قانون دان کا حق نہیں ہے لا کو پڑھنا. میں پہلے بھی کئی فورمز پہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جو لا ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، فیملیز کے لیے اس کو پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ہم بے تحاشا سبجیکٹس 8th 9th 10th میں پڑھا رہے ہیں. آیا ایسا کرنا کیوں ناممکن ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چند چیپٹر سے ریلیٹڈ ایک بک 8th 9th میں ایڈ کر دیں جس کے اندر ہم انہیریٹنس لاس، ہم پراپرٹی لاس، ہم اس کے اندر اس وقت سائبر لاس ہیں، بینکنگ لاس ہیں، ہمارے اس میں انوائرمنٹل لاس ہیں، اس کے اندر ہمارے اس وقت ٹریفک رول لاس ہیں، جو ہمارے بچوں کے پڑھنے کے لیے بیچ میں ایڈ کیے جائیں. ہماری کانسٹیٹیوشن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں ایڈ کی جائیں، فنڈامنٹل رائٹس کی چیزیں ایڈ کی جائیں. ہمارے لوگوں کو یہ تعلیم تربیت میں ان کیا ہے کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. یہ صرف ایک وکیل کا کام نہیں ہے ان کو بتانا. بطور پاکستانی، بطور طالب علم، ہر ایک کا اپنا ایک علم کے اوپر ہر ایک کا حق ہے. اور میں تو اس چیز کو جانتا ہوں اور میری تربیت کا حصہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور ہمیں ہی یہ بات فرمائی گئی کہ آپ نے پیدا ہونے سے لے کے لحد تک علم حاصل کرنا ہے، جس کے لیے میں ہر لمحہ کوشش کرتا ہوں. اور میری دعا ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں یہی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس کا جہاں تک بھی دسترس میں ہے وہ لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، لوگ پڑھیں، آگے بڑھیں تعلیم و تربیت کے ساتھ. ٹھیک. سر ماشاءاللہ آپ لا ڈپارٹمنٹ میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہے جی ہیں، الحمد تو یہاں پہ میں کچھ یونیورسٹی کا ذکر کروں گا. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی لیڈرشپ میں جب سے وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں، یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تمام لوگوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، لیکن جب سے میں 2015 سے آ کے میں نے آج 2021 تک جو سرو کیا اور دیکھا، اور میں جن شخصیات کی تعریف کرنا، میں کہوں گا کہ اگر ان کی تعریف نہ کہی جائے تو کنجوسی کے زمرہ میں آتی ہے. ان میں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ، اور جو وہ کام کر رہے ہیں ہر لمحہ ان کو اس میں جو ہے وہ پازیٹیو چینجز لانے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیں. اور میں ان کے ساتھ چلنے والی ٹیم کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کی شخصیات بڑی مدتوں بعد ملتی ہیں. جو وہ چینجز لا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں. انہوں نے فیکلٹی کے اندر چینجز، ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور وہ اس وقت یونیورسٹی کا نام نہ صرف دنیا میں بلکہ تمام دنیا کے اندر ان کی وجہ سے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کا نام جانا جانے لگا. جی بالکل. اور سب سے بڑی چیز ڈاکٹر صاحب کی کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ کبھی ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے آپ ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے پازیٹیو وے میں تمام چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور پازیٹیو وے میں ان کا سلوشن دیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟
میری نظر میں کامیابی جس شعبہ فکر کے لیے پروردگار نے آپ کو چنا ہے، جس میں آپ سرو کر رہے ہیں، اگر لوگ آپ سے مطمئن ہیں، اور یہ کامیابی ہے۔ آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ میرے بیسٹ ٹیچرز جی، ہر ادوار میں جن لوگوں نے سرو کیا، ہر ایک کا میرے اوپر احسان ہے۔ اور میں سب سے سٹارٹنگ ڈیز میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو نام لیتا جاتا ہوں۔ جی میری جو ہے وہ پرائمری لیول تک میرے ٹیچرز میں ہماری میڈم نجمہ، انہوں نے سرو کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میرے ٹیچرز میں جب میں اپنے میٹرک لیول میں آیا، ان میں جب میں اپنے میٹرک لیول میں آیا، ان میں سر رانا منظور صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد میں اپنے انٹر لیول اور اپنی اس کوالیفیکیشن اپنے LLM میں آتا ہوں، اور اس میں مجھے میرے ٹیچرز کے اندر پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم، پھر اس کے ساتھ ہمارے سر آج کل ایز اے جسٹس سرو کر رہے ہیں مزمل اختر شبیر صاحب۔ اسی طرح میں اپنی اس جو پریکٹس لائن کے اندر بیرسٹر یار محمد خان ڈاہا، لاہور سے، پاکپتن ایک بہت بڑا نام، اسی طرح بیرسٹر راجہ ریاست علی، یہ وہ شخصیات ہیں جن سے میں نے ہر لمحہ ہر پل سیکھا، اور یہ سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے، ان کی دعائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا کریں، اور وہ جو مجھے دیکھنا چاہتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیں کہ میں ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ ٹھیک، میاں سعادت علی ندیم صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، فیلوز کو، وکلا حضرات کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہمیں تمام دنیا کو ایک پینڈیمک کووڈ-19 میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں تمام دوستوں سے، خصوصاً اپنی اس وکلا کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہیلتھ کیئر کے دیے ہوئے پیرامیٹرز اور انٹرنیشنلی اس وقت ہیلتھ آرگنائزیشنز کے پیرامیٹرز کو فالو کیا جائے۔ ہماری بہت قد اور شخصیات کو یہ وائرس جو ہے وہ کھا چکا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے، مناسب جو ہے وہ فاصلہ اختیار کیا جائے، ماسک کا جو ہے وہ استعمال وہ یقینی بنایا جائے، ہاتھوں کو دھونے والا عمل جو ہے وہ اس کو جس طرح سے بتایا گیا ہے کاربولک سوپ کے ساتھ اتنی دیر تک اس کو دھویا جائے۔ اس کے بعد سینیٹائزرز کی جہاں ضرورت ہے سینیٹائزر استعمال کیا جائے، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے جو ہے پیاروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کریں، اور ایز اے کیریئر، ورنہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایز اے کیریئر بن کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم تمام ہیلتھ پیرامیٹرز کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود و قیود اور صدقہ زکوٰۃ اور ان چیزوں کے ساتھ اس سے لڑتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کو مات دیتے ہوئے یہ مشکل وقت کو گزار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحمت اور اپنا فضل فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے کولیگس، آپ کے دوست، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان کو۔ تھینک یو ویری مچ بھائی، میں آپ کا، آپ کے 94 نیوز کا، آپ کی تمام ٹیم اور دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔